جیسے کوئی شخص دائمی مریض ہے، ایسا مرض ہے کہ جس میں روزہ جان کا خطرہ پیدا کر دے، تو ایسے لوگوں کو روزہ بھی نہیں رکھنا اور اس کی قضا بھی نہیں رکھنا، اس کی بجائے وہ فدیہ دے دیں۔ یا اسی طرح بہت بوڑھا انسان کہ جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نہ رمضان میں رکھ سکتا ہے نہ رمضان کے بعد، تو ایسے بوڑھے والدین یا رشتہ داروں کا بھی فدیہ اگر انہیں یاد نہ ہو تو آپ ان کی طرف سے ادا کر دیجئے یا اس کا اہتمام کیجئے۔ اور اس کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ کیسا کھانا؟ جو آپ خود کھاتے ہوں، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں یا اس کے عوض میں راشن بھی دے سکتے ہیں یا پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس کا اندازہ آپ کیا کریں گے؟ مثلاً ایک دن جب آپ کھانے پر بیٹھیں تو اپنے ایک کھانے کا اندازہ کر لیں، یہ 20 روپے کا ہے یا 30 کا ہے یا 40 کا ہے، اور اسے 30 ڈیز سے ملٹی پلائی کر کے 500 بنے یا 600، یہ میں صرف اندازے سے بتا رہی ہوں، یا 1000، جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ ایک اندازے سے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص مجنون ہو یا پاگل ہو یا جس کے ہوش و حواس نہ ہو اور اس کے اندر اچھائی برائی کا کوئی فرق نہیں، اسی طرح جو لوگ بوڑھے ہو جائیں اور ان کی عقل چل جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی روزہ نہیں اور نہ ہی وہ فدیے کے مکلف ہیں، کیونکہ ان کو تو کوئی پتہ نہیں۔ ہاں، اگر ان کے طرف سے ان کے بچے دے دیں تو بہتر ہے، اگر کوئی نہیں دیتا تو ان پہ گناہ نہیں، کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کا نامہ اعمال نہیں لکھا جاتا، اور اس میں ایک مجنون بھی ہے۔ بچہ جب تک چھوٹا ہو، مجنون، اور اسی طرح جو شخص سویا ہوا ہو، تو جب تک انسان سوتا ہے تو فرشتے بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، اٹھے کوئی بات کرے تو پھر لکھیں، ورنہ وہ خالی صفحے چلتے ہیں۔ تو بہرحال ان پر فدیہ نہیں جن کی عقل چل جائے، لیکن اگر کوئی اور دے دے، ان کے بچے یا والدین یا کوئی بھی، تو دے دیں تو ایک اچھی افضل چیز ہوگی، فرض کے درجے میں نہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے، مثلا کوئی شخص خدا نخواستہ ڈوب رہا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے اسے خود غوطہ زنی کرنی ہے، اور اس غوطہ زنی میں کچھ پانی اس کے اسٹمک میں جا رہا ہے، تو ایسا شخص اگر روزہ توڑ دیتا ہے ایمرجنسی کی حالت میں یا نہیں رکھتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسے بعد میں قضا دینی ہوگی۔ اسی طرح اگر لوگ جل رہے ہیں، مثلا خدا نخواستہ، تو بچا رہا ہے، یعنی کوئی بھی ایمرجنسی کی کیفیت، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس طرح کا کہ مریض روزے سے تھا، جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اب اس کا خون جا رہا ہے تو اس کو بلڈ لگایا جائے گا۔ اگر کوئی ایک دم کولیپس کر جاتا ہے تو اس کو کچھ ایسی چیز دینا ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو اس کا روزہ توڑوایا جا سکتا ہے۔ جان بوجھ کے روزہ نہیں توڑنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو روزہ توڑنے میں حرج نہیں، اور اس کی قضا بس ایک روزہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے، مثلا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو خیال آیا اچھا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کچھ نہیں ہوتا، لاؤ پانی پیتے ہیں، اور وہ جان کے مستی میں روزہ توڑ دے، تو اس کا کیا ہے؟ توبہ بھی کرے، اس کے ساتھ کفارہ دے۔ کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے مسلسل روزے بغیر ناغے کے، ایک چھوڑا پھر 2 مہینے پورے کرنے ہوں، یعنی یہ کیا ہے؟ سزا کس کی؟ اس شخص کی جو جان بوجھ کے روزہ توڑ دے۔ اور روزہ توڑنے میں صرف پانی پینا نہیں، بیوی سے تعلق بھی ہے کہ اچھا بھلا انسان بلا وجہ ایسا غلط کام کرے کہ جو روزے کی حالت میں درست نہیں، تو اس کا بھی یہی کفارہ ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسافر اگر سفر میں بہت پریشانی اور دقت اٹھائے تو روزہ نہ رکھے، لیکن اگر عام سفر ہے، مثلا یہاں سے آپ بذریعہ ریل جا رہے ہیں حیدرآباد، تو کوئی بات نہیں، آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا سفر ہے کہ 24 آورز آپ ریل میں ہی ہوں گے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، کہ ہو سکتا ہے جہاں افطار کا وقت ہے آپ کو کھانے کو کچھ نہ ملے، ہو سکتا ہے بھوک کی کیفیت اتنی بڑھ جائے کہ آپ دوسروں کے لیے وبال جان بن جائیں، تو اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھیں، روزے میں سب سے پہلا کام نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے،
کہ یا اللہ صرف تیرے لیے روزہ رکھ رہی ہوں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی احسان جتانا نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کی خاطر۔ لازم ہے نیت، اگر نیت کے بغیر کوئی ایسے ہی بھوکا رہ رہا ہے سارا دن تو اس کا روزہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ نیت کیسے کی جائے۔ جب آپ الارم لگا کر سوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیت کر رہے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے، تو صبح اٹھ کے جب کھا پی رہے ہیں سحری تو یہ نیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائے۔ یہ جو ہمارے ہاں عموماً مشہور ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جو مجھ سمیت آپ سب ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جب میں نے اس کے ترجمے پہ غور کیا تو ترجمہ تھا کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اب روزہ تو آج رکھ رہے ہیں تو نیت کل کی کیسے ہو رہی ہے؟ کون سا کل، پچھلا یا اگلا؟ بہرحال تو نیت کیا ہے؟ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل میں آپ سوچ لیں بس کافی ہے، یہی نیت ادا ہو گئی۔ اس کے لیے کسی مخصوص دعا یا الفاظ کا کوئی بھی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ روزے کا جو وقت ہے طلوع فجر سے غروب شمس تک، صبح صادق سے پہلے سحری کھا لی جائے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ اذانیں بہت دیر تک ہوتی رہتی ہیں جس میں روزے کا وقت جو ہے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو پلیز اذانوں پہ نہ جائیے، اس چیز کو دیکھیے کہ وہ وقت کیا ہے، اس وقت میں اپنی سحری جو ہے وہ کھانا بند کر دیجیے۔ سحری ضرور کھانی چاہیے اگرچہ دل نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرسچنز بھی روزے رکھتے ہیں اور ان کا کیا ہے روزہ کہ کھایا کچھ نہ جائے، یعنی صبح سحری نہیں ہوتی اور پھر دن میں اچھی چیزیں نہ کھائی جائے، پانی وانی پی لیتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے ایڈیشن کر لی انہوں نے۔ سحری خواہ ایک گلاس پانی ہو، خواہ ایک کھجور ہو، خواہ دودھ کا گھونٹ ہو، خواہ اپنی طلب مرضی سے جو بھی حلال رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کھائیے ضرور۔ ایک دو دن تکلیف ہوتی ہے پھر عادت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت کھانا اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور اکلہ برکہ فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعة من ماء فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ سحری کھانا برکت کا باعث ہے، اسے نہ چھوڑو، چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے، کیونکہ اللہ عز وجل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت برساتے ہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کھا رہے ہیں اور اس کھانے میں آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اس وقت کو انجوائے کیجئے، صرف ٹیسٹ کے ساتھ نہیں، رحمت برسنے کے ساتھ بھی۔ اور فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت اگر آپ سحری کھائیں گے تو آپ کھانے میں مصروف ہیں، آپ خود نہیں دعا کر رہے، فرشتے آپ کے لیے مقرر ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا سحری کا؟ طلوع فجر سے، طلوع شمس نہیں میں کہہ رہی، طلوع فجر کہہ رہی ہوں، طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے آخری وقت تک کھایا کرتے تھے۔ بہت ارلی سحری نہیں کر لینی چاہیے، این جب خاتمے کا وقت ہو اس کے قریب قریب سحری کرنی چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے، ایک تو آپ کی سنتوں میں سہولت بڑی ہے، دوسرا اس کا ثواب ہوگا۔ تو آپ یہ کہیں نہیں میں تو بس 1 گھنٹہ پہلے کھا لوں کہ زیادہ ثواب مجھے ملے، تو اس میں زیادہ ثواب نہیں، آخری وقت میں کھانے میں زیادہ ثواب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کھائے پیے جان بوجھ کر مسلسل روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اسے صوم وصال کہتے ہیں۔ صوم وصال کو آپ نے ناپسند فرمایا کہ افطار بھی کرو اور صبح بھی کھاؤ، بغیر کھائے پیے نہیں۔ اتفاق ہو جائے کہ آنکھ نہیں کھلی اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو پورا کر سکتی ہوں اس روزے کو، آپ روزہ رکھ جائیے، لیکن آنکھ کھل جائے اور نہ کھا کے انسان سوچے کہ میں بہت متقی ہوں، تو یہ تقویٰ نہیں۔
اصل تقویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے. پھر دوسری سنت، روزہ کھولنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کھجور ہاتھ میں لے کے بیٹھا رہے، اچھا سب کھول لیں، میں سب سے آخر میں کھولوں گا، میں اپنا روزہ لمبا کر رہا ہوں. اس وقت لمبا کرنے کا ثواب نہیں. اب حکم ہو گیا تو فوراً ہی روزہ کھول لیجئے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ اگر پہلے کھول لیا تو پھر روزہ ختم ہو جائے گا، اور سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کھولا تو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور کھانے پینے کا ثواب بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے، یعنی وقت پہ روزہ کھولیں گے. پھر یہ کہ روزہ کس چیز سے کھولا جائے، یہ سب باتیں میں اس لیے تازہ کر رہی ہوں تاکہ آپ شعوری طور پہ ان کے ساتھ چلیں اور سنت سمجھ کر ان کو اپنائیں. جب سنت کا اتباع کریں گے تو عمل کے جو حسن ہے اور کوالٹی ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. آپ کسی بھی چیز سے روزہ کھول سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل کیا ہے؟ ان چیزوں سے کھولنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے کھولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، جس کو رطب کہتے ہیں، جو اردو میں ڈوکے جن کو کہا جاتا ہے، تازہ کھجور. اگر نہ ہوتی، یعنی موسم نہ ہو یا اویلیبل نہ ہو، تو چھواروں سے روزہ کھول لیتے، خشک کھجور سے. اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے، اور اس کے بعد نماز. آپ دیکھیں کہ اس وقت پھر ایک صبر کا امتحان ہوتا ہے، طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور ادھر سے نماز جا رہی ہے. لہٰذا عادت یہ بنائیے کہ روزہ افطار کر کے کھجور ہو یا پانی یا دودھ جو بھی آپ کو نصیب ہو، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لیجئے، پھر اطمینان سے کھانا کھائیے، کیونکہ جلد بازی میں کھانا بھی سارے دن کی بھوک کے بعد صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور نماز کی بھی تاخیر مغرب کی جو ہے آدھا گھنٹہ تاخیر کر دینا تو وہ بھی درست نہیں. لہٰذا اگر اعتدال کی راہ اختیار کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. جب پانی تھوڑا اندر چلا جائے یا کھجور چلی جائے، اور خالی معدہ میں کھجور جب استعمال ہوتی ہے تو کھجور مکمل ڈائٹ ہے، بہت بہترین اثر رکھتی ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ اگر جو نہار منہ اگر صبح کے وقت کوئی کھجور کھاتا ہے تو اس پہ زہر اور جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ جادو کے بھی کچھ جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ جسم میں کھجور ایسی ریزسٹنس بلڈ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے آئندہ روزہ رکھنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور بہت سے انفیکشن سے اور نقصان دہ چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. خصوصاً خواتین کے لیے، خواتین کے اندر کھجور ایسے مادے پیدا کرتی ہے کہ جس سے ان کا سائیکل درست رہتا ہے، بچوں کی ولادت میں سہولت ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ کھجور کا درخت اپنے لیے ہلاؤ، تر و تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گر پڑیں گی، یعنی ان کو اپنے اوپر گرا لو اور تازہ چنی ہوئی کھجوروں کو تم کھاؤ. تو یہ تازہ تو بہت اچھی ہے، اگر تازہ نہ ملے کوئی اور چیز بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوا کھجور کی بہت تعریف کی، بہت سی بیماریوں کا علاج بھی اس میں ہے، لیکن وہ ہر ایک کو اگر میسر نہیں اور پاکستان میں خصوصاً اویلیبل نہیں ہوتی تو کوئی بھی کھجور اس نیت سے کہ سنت ہے اور اس خوشی سے کہ یہ ہمارے لیے ایک مکمل غذا ہے، انشاءاللہ آپ کا روزہ مزید خوشگوار ہو جائے گا. باقی اس کے علاوہ اگر کچھ اور کھانا چاہیں تو منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، رخصت دی ہے. کوئی اور آپ کی دل پسند ڈرنک ہو، چیز ہو، آپ پی لیجئے، اس سے بھی افطار کا ثواب ہو جائے گا، مگر سنت کا ثواب اسی میں ہے. پھر یہ وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں قبولیت دعا کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. افطار کے وقت کون سی دعا مانگی جائے؟ آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ دعائیں مسنون ہیں. اس میں ایک دعا ہے
अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, कि ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे लिए इफ्तार करता हूँ। एक और दुआ जो आम कैलेंडरों में लिखी हुई है लेकिन बिल्कुल बेसनद और बेअसल दुआ है, और इसकी कोई सुन्नत से इसकी फजीलत साबित नहीं, और वो क्या है? अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। आप देखेंगे हमारे टेलीविजन पर, रेडियो पर ये दुआ दोहराई जाती, कैलेंडरों पे लिखी होती है, लेकिन इस दुआ की कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं। अगर आप वैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन सुन्नत समझकर मत पढ़िए। सुन्नत समझकर जो दुआ पढ़िए वो सुनन नबी दाऊद की है, ज़हब ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास दूर हो गई, रगें तर हो गई, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अजर साबित हो गया। ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। फिर रोजा खुद खोलने के साथ रोजा खुलवाने का भी सवाब है। याद रखिए कि जब इंसान किसी का रोजा खुलवाता है तो इस चीज को भी बहुत पसंदीदा इबादत शुमार किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फत्तर साइमन औ जहज़ गाज़ियन फलहु मिस्लु अजरिही। जिसने किसी रोजेदार का रोजा खुलवाया या किसी गाजी को तैयार किया तो उसके लिए भी उसके बराबर अजर है। यानी रोजा खुलवाने का सवाब कितना है? उतना ही सवाब आपको जितना उस रोजा रखने वाले को। गोया अगर आपने खुद एक रोजा रखा और 10 लोगों का खुलवाया तो आपके कुल कितने रोजों का सवाब हो गया? 11 रोजों का सवाब हो गया। अच्छा, सहाबा कराम में से किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से तो हर एक के पास इतना नहीं कि हम में हर शख्स दूसरे का रोजा खुलवा सके। आपने फरमाया, ये सवाब उसको भी मिलेगा जो एक घूंट पानी या दूध या खजूर के साथ भी किसी का रोजा खुलवा देता है। यानी अगर बड़ी बड़ी दावतें नहीं कर सकते तो छोटी नेकी से भी कोई महरूम ना रहे। सिर्फ खजूर भी किसी को दे देते। बल्कि मैं तो अपने घर में यूं किया करती थी कि खुद जो खजूर उठाने की बजाय प्लेट से सबको ऑफर कर देती थी कि आप सब लीजिए, बच्चों को, अपने ही घर वालों को। तो अब अपने ही घर वाले खोल रहे हैं और इस नियत से खुलवा रही हूं कि मेरे हाथ से ये लेके खोलेंगे तो क्या होगा, मुझे अजर मिलेगा। अच्छा, इसमें आप देखें कि इससे मोहब्बत भी बढ़ती, ईसार और कुर्बानी भी बढ़ती है। अगर आप एक दिन खुद करें, एक दिन बच्चों से कहें आज फलां सबका रोजा खुलवाएगा, आज बेटा खुलवाएगा, आज बेटी खुलवाएगी, तो इस तरह उनको आप एजुकेट भी कर रहे हैं, उन्हें भी सवाब कमाने का मौका दे रहे हैं और ईसार भी। वरना अमूमन क्या होता है, हर एक इस तलाश में होता है कि जल्दी से मैं खा लूं। तो ये जो अफरा तफरी और बेसब्री की कैफियत है, इसको खत्म होना चाहिए। रोजा तो ईसार और कुर्बानी से खाता है, लिहाजा आप उसको अपने से पहले दूसरे को ऑफर करके ये सवाब कमा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे लोगों को अमूमन ये सोचा जाता है कि अगर सिर्फ गरीबों का रोजा खुलवाया गया तो उसी का सवाब है। ये आप अपने वालिदैन का खुलवा दें, अपने बच्चों का, अपने शौहर का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, किसी भी इंसान का, कोई भी हो, उन सब का रोजा खुलवाना आपके लिए अजर व सवाब का सबब है। अब यह है कि रोजे की हालत में, जैसे कि पहले भी अर्ज किया गया, कि झूठ से, लफ्ज से, बेहुदा बातों से परहेज करना जरूरी है। इसी तरह कुछ काम ऐसे हैं जिनका करना जायज और दुरुस्त है। रोजादार के लिए कौन कौन से काम जायज हैं, यानी रोजे की हालत में क्या कुछ कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि हालत जनाबत में सहरी खाकर रोजा रखा जा सकता है। यानी अगर कोई शख्स इस हाल में उठे कि वो नापाक है और इधर से रोजे का वक्त जा रहा है, तो पहले सहरी खा ले, फिर उसके बाद नहा ले, अगरचे रोजा रखा जा चुका। क्योंकि बहुत से लोग इस मामले में कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। बाज खवातीन जैसे पीरियड्स की हालत में नहाना चाहती हैं और रात को नहा नहीं सकी, सुबह के वक्त सहरी बनाने में वक्त गुजर गया, कुछ खाने में गुजर गया। अब यह है कि फजर का वक्त है, तो नमाज से पहले आप 1 घंटे के अंदर अंदर, 1.5 घंटे में नहा के आप नमाज पढ़ सकती हैं।
ہاں پیریڈز کی وجہ سے ہو یا ناپاکی کسی اور وجہ سے ہو، تو اس میں سحری کھانے کے بعد، روزے کی ابتدا کے بعد آپ اطمینان سے نہا سکتی ہیں۔ اسی طرح مثلاً اگر آپ کو نہانا تھا، آپ سوئے رہ گئے، ایسا سوئے کہ سحری بھی گئی، نماز بھی گئی اور دن چڑھ آیا، بعض اوقات نہیں پتا چلتا، کوئی ایسی ایمرجنسی کبھی کبھار ہو سکتی ہے، اور آپ کو نہانا بھی تھا، نہانا بھی گیا، اب آپ بیٹھے ہیں 7 بجے یا 8 بجے صبح اٹھے، اب آپ سوچتے ہیں میں کیا کروں، روزہ نہ رکھوں، نماز نہ پڑھوں، نہاؤں کہ نہ نہاؤں، کیا کروں؟ تو آپ کیا کیجئے کہ اس وقت سحری تو نہ کیجئے، لیکن نہا لیجئے اور نماز جو قضا ہو گئی اس کو پڑھ لیجئے اور اپنا روزہ مکمل کر لیجئے۔ چاہے آپ کے دن کے 12 بجے آنکھ کھلی ہے تو بھی آپ اس وقت نہا کر اپنا روزہ مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ رات آپ جب سوئے تھے آپ نیت سے سوئے تھے کہ صبح اٹھ کر آپ روزہ رکھیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ دار مسواک کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات گراں نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روزہ دار اور غیر روزہ دار سب کے لیے ہے۔ اور اس میں بھی آپ یاد رکھیے کہ مسواک کے اندر تھوڑا بہت جو کڑواہٹ ہوتی ہے یا ہلکا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں۔ اسی پر بعض علماء کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ بھی جائز ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ میٹھا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ زبان پہ بہت سا ذائقہ آ جاتا ہے۔ لیکن مسواک آپ دن بھر میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کلی بھی کر سکتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن احتیاط کہ وہ گلے سے، حلق سے سٹمک میں نہ چلا جائے۔ پھر اسی طرح روزہ دار جو ہے، جس سے ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اگر اپنے جذبات پر کنٹرول ہو تو کس بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ممنوع ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کھول کے کریں کہ عموماً ہمارے ہاں دین کے معاملے میں اتنی شرم برتی جاتی ہے کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اس حالت میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکے گا تو اس صورت میں کیا ہے کہ اسے اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا ٹیکا لگوانا جائز ہے جس کا مقصد صرف دوا اندر بھیجنا ہو، طاقت حاصل کرنا نہ ہو۔ مثلاً ڈرپ نہیں لگوا سکتے آپ، مثلاً گلوکوز نہیں لگوا سکتے، یا ایسا ٹیکا مثلاً کوئی وٹامنس والا جس کے ذریعے آپ کو انرجی ملے، ایسا کوئی انجیکشن نہیں لگوایا جا سکتا۔ ہاں، وہ انجیکشن جیسے مثلاً اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو اس کا انجیکشن جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو طاقت فراہم کر رہا ہے، وہ ایک پریونشن ہے، ایک علاج کے طور پر ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ عام طور پر جو دھواں وغیرہ ہوتا ہے، کھانا پکاتے وقت خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اسے انہیل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کسی بھی چیز کو انہیل کیا جائے تو وہ لنگز تک جاتی ہے، دماغ پر جاتی ہے، لیکن وہ سٹمک میں نہیں جاتی۔ اس لیے انہیلر کا استعمال جو ہے اس کو علماء جائز قرار دیتے ہیں کہ جب روزہ ہو اور سانس کی اگر کسی کو تکلیف ہو تو ایسا انہیلر جو حلق سے، گلے سے، سٹمک میں نہ آئے، لیکن اس طرح کا ہو کہ جو لنگز تک چلا جائے دوا کے طور پر، تو وہ جائز ہے۔ کوئی دوا اورلی لینا جائز نہیں۔ سٹمک کے اندر کوئی دوا انجیکشن سے یا کھا کر اندر نہیں لے جایا جا سکتا۔ ہاں، اگر انجیکشن لگایا گیا ہے بازو پہ یا ٹانگ وغیرہ پہ تو اس میں حرج نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے، کیونکہ روزے میں کوئی چیز اندر لے جانا سٹمک میں منع ہے، کسی رگ سے خون نکالنا منع نہیں۔ مثلا بعض اوقات ایسی ایمرجنسی ہوگی، کوئی شخص سخت ایمرجنسی کی کیفیت میں اور اس کا بلڈ گروپ آپ سے ملتا ہے اور آپ کہیں نہیں جی میں تو روزہ نہیں توڑ سکتا اس لیے افطاری کے وقت میں خون دوں گا، تو افطاری تک اس شخص کی دنیا سے افطاری ہو چکی ہوگی۔ اس لیے ایسی سختی نہ کیجیے۔ خون دینے میں اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی طاقت بحال رہے گی تو آپ کسی کی جان بچانے کے لیے خون دے سکتے ہیں، کیونکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سنگنی لگوائی، وہ گندا خون نکالنے کے لیے جونکیں جو لگوائی جاتی تھی وہ آپ نے روزے کی حالت میں لگوائی. تو کیا ہے کہ انہوں نے ڈنگ اندر لگایا ہوگا، پھر سک کیا ہوگا، تو اسی سے خون دینے میں حرج نہیں ہے. اسی طرح آنکھوں میں سرما لگانا جو ہے اس سے بھی ممانعت نہیں ہے. اسی طرح لپسٹک جو ہے یہ باہر ہوتی ہے، اسے کھایا نہیں جاتا، صرف لگایا جاتا ہے. اگر کسی کو عادت ہے ہونٹ چاٹنے کی اور لپسٹک کھانے کی تو وہ تو نہ لگائے، لیکن محض اگر باہر لگی ہوئی ہے یا سرما یا خوشبو تو اس میں ممانعت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ روزے دار کو روزہ رکھ کر ایسا نڈھال اور مسکین نظر نہیں آنا چاہیے کہ لوگ ترس کھائیں اور ہر ایک کو اشتہار دے کہ میں روزے سے ہوں، مجھ پہ ترس کھاؤ. نہیں، آپ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بہت ایکٹیو شو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت میں ہم تھکے نہیں. اب تو سرمے کا رواج ختم ہو گیا، لیکن اگر کوئی لگاتا ہو تو لگا لے، اگر ہونٹوں پہ کچھ لگاتا ہے تو لگا لے، اگر ویسے ہلکا پھلکا میک اپ کوئی کرتا ہے تو جو حکم ہے جس حد میں وہ کیا جا سکتا ہے اس میں بھی ممانعت نہیں. لیکن کوئی ایسی دوا نہ ڈالے آنکھ میں کہ جس سے آنکھ سے وہ چیز حلق سے سٹمک میں جائے، کیونکہ سٹمک تک کسی چیز کے جانے سے روزہ جو ہے یا حلق کے نیچے اترنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر کھانے میں نمک کی کمی بیشی پر بہت ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہے تو وہ نمک چکھ کر تھوک سکتی ہے، بشرطے کہ آگے نہ لے جائے اس کو. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جان بوجھ کر کھانے پینے سے. ہاں، اگر کوئی بھول کے کھا جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کو چاہیے کہ روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. یہ بھولنا جو تھا یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی تھی اس کی، تو اس کا روزہ نہیں جائے گا. مثلاً اگر آدھا تو آپ نے بھول کے کھایا اور آدھا کہیں اچھا آدھا کھا لیا تو اب آدھے کا کیا ہے، یہ بھی ختم کرتی ہوں، پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، تو یہ سنت اس موقع پہ نہ فرمائیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. جان بوجھ کے کرنا کیا؟ اندر حلق میں انگلی ڈال کے آپ کچھ نکال رہے ہیں، یہ غلط ہے. ہاں، طبیعت کی خرابی سے خود قے آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض لوگ یہ بہت کنفیوژن کرتے ہیں، قے آ گئی تو میں نے روزہ چھوڑ دیا. نہیں، خود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان کے قے نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس کو خود قے آ گئی اس کا روزہ برقرار ہے، اس پہ قضا نہیں. اگر اس نے جان کر کی تو اسے چاہیے کہ قضا دے. پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے جسمانی فزیکل ریلیشن جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا، اور وہ کفارہ ایک گردن غلام آزاد کرنا ہے، یا متواتر 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. لیکن یہ ترتیب کیا؟ پہلے غلام، اگر نہیں تو روزے رکھو، نہیں رکھنے کی ہمت، بوڑھے ہو یا بیمار رہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مثلاً ایک عورت کا روزہ تھا، دوپہر میں بچے کی ولادت ہو گئی، اب روزہ نہیں ہوگا. اب وہ کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے، دوا بھی کھا سکتی ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا اگر 12 بجے کے بعد روزہ جائے تو روزہ ہو جاتا ہے. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. یاد رکھیں کہ اگر 5 منٹ پہلے بھی روزہ چلا جائے تو روزہ چلا جاتا ہے. ثواب مل جائے گا لیکن قضا رکھنا ہوگا. یہ عام طور پر خواتین کے ساتھ مسئلہ. اسی طرح اگر 10 بجے تک مینسز ہو رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ اگر دوپہر کو مثلاً ظہر کے وقت روزہ ختم ہو گیا پیریڈز کی وجہ سے تو وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں، ہمارا روزہ ہم پورا کر رہے ہیں. کوئی روزہ نہیں ہے. اب کھائیں اور پئیں. جب روزہ نہیں رہا تو کس کے لیے پرہیز ہو رہا ہے؟ یہ دین میں بلا وجہ کا ایک اضافہ ہے. تو اب کیا ہے اس میں؟ چونکہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں توڑا، اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا، اس کی بس صرف قضا دینا لازم ہے. حائضہ عورت نماز کی قضا
نہیں دے گی، لیکن روزے کی قضا اس پر بھی لازم ہے. جیسے کوئی شخص دائمی مریض ہے، ایسا مرض ہے کہ جس میں روزہ جان کا خطرہ پیدا کر دے، تو ایسے لوگوں کو روزہ بھی نہیں رکھنا اور اس کی قضا بھی نہیں رکھنا، اس کی بجائے وہ فدیہ دے دیں. یا اسی طرح بہت بوڑھا انسان کہ جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نہ رمضان میں رکھ سکتا ہے نہ رمضان کے بعد، تو ایسے بوڑھے والدین یا رشتہ داروں کا بھی فدیہ اگر انہیں یاد نہ ہو تو آپ ان کی طرف سے ادا کر دیجئے یا اس کا اہتمام کیجئے. اور اس کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. کیسا کھانا؟ جو آپ خود کھاتے ہوں. کھانا بھی کھلا سکتے ہیں یا اس کے عوض میں راشن بھی دے سکتے ہیں یا پیسے بھی دے سکتے ہیں. اب اس کا اندازہ آپ کیا کریں گے؟ مثلاً ایک دن جب آپ کھانے پر بیٹھیں تو اپنے ایک کھانے کا اندازہ کر لیں، یہ 20 روپے کا ہے یا 30 کا ہے یا 40 کا ہے، اور اسے 30 ڈیز سے ملٹی پلائی کر کے 500 بنے یا 600، یہ میں صرف اندازے سے بتا رہی ہوں، یا 1000، جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ ایک اندازے سے دے سکتے ہیں. اسی طرح جو شخص مجنون ہو یا پاگل ہو یا جس کے ہوش و حواس نہ ہو اور اس کے اندر اچھائی برائی کا کوئی فرق نہیں، اسی طرح جو لوگ بوڑھے ہو جائیں اور ان کی عقل چل جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی روزہ نہیں اور نہ ہی وہ فدیے کے مکلف ہیں، کیونکہ ان کو تو کوئی پتہ نہیں. ہاں اگر ان کے طرف سے ان کے بچے دے دیں تو بہتر ہے، اگر کوئی نہیں دیتا تو ان پہ گناہ نہیں، کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کا نامہ اعمال نہیں لکھا جاتا، اور اس میں ایک مجنون بھی ہے. بچہ جب تک چھوٹا ہو، مجنون، اور اسی طرح جو شخص سویا ہوا ہو، تو جب تک انسان سوتا ہے تو فرشتے بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، اٹھے کوئی بات کرے تو پھر لکھیں، ورنہ وہ خالی صفحے چلتے ہیں. تو بہرحال ان پر فدیہ نہیں جن کی عقل چل جائے، لیکن اگر کوئی اور دے دے، ان کے بچے یا والدین یا کوئی بھی، تو دے دیں تو ایک اچھی افضل چیز ہوگی، فرض کے درجے میں نہیں. اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے، مثلا کوئی شخص خدا نہ خواستہ ڈوب رہا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے اسے خود غوطہ زنی کرنی ہے، اور اس غوطہ زنی میں کچھ پانی اس کے اسٹمک میں جا رہا ہے، تو ایسا شخص اگر روزہ توڑ دیتا ہے ایمرجنسی کی حالت میں یا نہیں رکھتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسے بعد میں قضا دینی ہوگی. اسی طرح اگر لوگ جل رہے ہیں، مثلا خدا نہ خواستہ، تو بچا رہا ہے، یعنی کوئی بھی ایمرجنسی کی کیفیت، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس طرح کا کہ مریض روزے سے تھا، جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اب اس کا خون جا رہا ہے تو اس کو بلڈ لگایا جائے گا. اگر کوئی ایک دم کولیپس کر جاتا ہے تو اس کو کچھ ایسی چیز دینا ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو اس کا روزہ توڑوایا جا سکتا ہے. جان بوجھ کے روزہ نہیں توڑنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو روزہ توڑنے میں حرج نہیں، اور اس کی قضا بس ایک روزہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے، مثلا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو خیال آیا اچھا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کچھ نہیں ہوتا، لاؤ پانی پیتے ہیں، اور وہ جان کے مستی میں روزہ توڑ دے، تو اس کا کیا ہے؟ توبہ بھی کرے، اس کے ساتھ کفارہ دے. کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے مسلسل روزے بغیر ناغے کے، ایک چھوڑا پھر 2 مہینے پورے کرنے ہوں. یعنی یہ کیا ہے؟ سزا. کس کی؟ اس شخص کی جو جان بوجھ کے روزہ توڑ دے. اور روزہ توڑنے میں صرف پانی پینا نہیں، بیوی سے تعلق بھی ہے کہ اچھا بھلا انسان بلا وجہ ایسا غلط کام کرے کہ جو روزے کی حالت میں درست نہیں، تو اس کا بھی یہی کفارہ ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسافر اگر سفر میں بہت پریشانی اور دقت اٹھائے تو روزہ نہ رکھے، لیکن اگر عام سفر ہے، مثلا یہاں سے آپ بذریعہ ریل جا رہے ہیں حیدرآباد، تو کوئی بات نہیں، آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا سفر ہے کہ 24 آورز آپ ریل میں ہی ہوں گے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، کہ ہو سکتا ہے جہاں افطار کا وقت ہے آپ کو کھانے کو کچھ نہ ملے، ہو سکتا ہے بھوک کی کیفیت اتنی بڑھ جائے کہ آپ دوسروں کے لیے وبال جان بن جائیں، تو اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھائیں. یاد رکھیں روزے میں
سب سے پہلا کام نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے کہ یا اللہ صرف تیرے لیے روزہ رکھ رہی ہوں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی احسان جتانا نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کی خاطر۔ لازم ہے نیت۔ اگر نیت کے بغیر کوئی ایسے ہی بھوکا رہ رہا ہے سارا دن تو اس کا روزہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ نیت کیسے کی جائے۔ جب آپ الارم لگا کر سوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیت کر رہے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے، تو صبح اٹھ کے جب کھا پی رہے ہیں سحری تو یہ نیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائے۔ یہ جو ہمارے ہاں عموماً مشہور ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جو مجھ سمیت آپ سب ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جب میں نے اس کے ترجمے پہ غور کیا تو ترجمہ تھا کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اب روزہ تو آج رکھ رہے ہیں تو نیت کل کی کیسے ہو رہی ہے؟ کون سا کل، پچھلا یا اگلا؟ بہرحال تو نیت کیا ہے؟ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل میں آپ سوچ لیں بس کافی ہے، یہی نیت ادا ہو گئی۔ اس کے لیے کسی مخصوص دعا یا الفاظ کا کوئی بھی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ روزے کا جو وقت ہے طلوع فجر سے غروب شمس تک، صبح صادق سے پہلے سحری کھا لی جائے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ اذانیں بہت دیر تک ہوتی رہتی ہیں جس میں روزے کا وقت جو ہے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو پلیز اذانوں پہ نہ جائیے، اس چیز کو دیکھیے کہ وہ وقت کیا ہے، اس وقت میں اپنی سحری جو ہے وہ کھانا بند کر دیجئے۔ سحری ضرور کھانی چاہیے اگرچہ دل نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرسچنز بھی روزے رکھتے ہیں اور ان کا کیا ہے روزہ کہ کھایا کچھ نہ جائے، یعنی صبح سحری نہیں ہوتی اور پھر دن میں اچھی چیزیں نہ کھائی جائے، پانی وانی پی لیتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے ایڈیشن کر لی انہوں نے۔ سحری خواہ ایک گلاس پانی ہو، خواہ ایک کھجور ہو، خواہ دودھ کا گھونٹ ہو، خواہ اپنی طلب مرضی سے جو بھی حلال رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کھائیے ضرور۔ ایک دو دن تکلیف ہوتی ہے پھر عادت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت کھانا اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور اکلہ برکہ فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ سحری کھانا برکت کا باعث ہے، اسے نہ چھوڑو، چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے، کیونکہ اللہ عز وجل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت برساتے ہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کھا رہے ہیں اور اس کھانے میں آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اس وقت کو انجوائے کیجئے، صرف ٹیسٹ کے ساتھ نہیں، رحمت برسنے کے ساتھ بھی۔ اور فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت اگر آپ سحری کھائیں گے تو آپ کھانے میں مصروف ہیں، آپ خود نہیں دعا کر رہے، فرشتے آپ کے لیے مقرر ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا سحری کا؟ طلوع فجر سے، طلوع شمس نہیں میں کہہ رہی، طلوع فجر کہہ رہی ہوں، طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے آخری وقت تک کھایا کرتے تھے۔ بہت ارلی سحری نہیں کر لینی چاہیے، این جب خاتمے کا وقت ہو اس کے قریب قریب سحری کرنی چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے، ایک تو آپ کی سنتوں میں سہولت بڑی ہے، دوسرا اس کا ثواب ہوگا۔ تو آپ یہ کہیں نہیں میں تو بس 1 گھنٹہ پہلے کھا لوں کہ زیادہ ثواب مجھے ملے، تو اس میں زیادہ ثواب نہیں، آخری وقت میں کھانے میں زیادہ ثواب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کھائے پیے جان بوجھ کر مسلسل روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اسے صوم وصال کہتے ہیں۔ صوم وصال کو آپ نے ناپسند فرمایا کہ افطار بھی کرو اور صبح بھی کھاؤ، بغیر کھائے پیے نہیں۔ اتفاق ہو جائے کہ آنکھ نہیں کھلی اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو پورا کر سکتی ہوں اس روزے کو، آپ روزہ رکھ جائیے، لیکن آنکھ کھل جائے
اور نہ کھا کے انسان سوچے کہ میں بہت متقی ہوں، تو یہ تقویٰ نہیں. اصل تقویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے. پھر دوسری سنت، روزہ کھولنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کھجور ہاتھ میں لے کے بیٹھا رہے، اچھا سب کھول لیں، میں سب سے آخر میں کھولوں گا، میں اپنا روزہ لمبا کر رہا ہوں. اس وقت لمبا کرنے کا ثواب نہیں. اب حکم ہو گیا تو فوراً ہی روزہ کھول لیجئے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ اگر پہلے کھول لیا تو پھر روزہ ختم ہو جائے گا، اور سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کھولا تو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور کھانے پینے کا ثواب بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے، یعنی وقت پہ روزہ کھولیں گے. پھر یہ کہ روزہ کس چیز سے کھولا جائے، یہ سب باتیں میں اس لیے تازہ کر رہی ہوں تاکہ آپ شعوری طور پہ ان کے ساتھ چلیں اور سنت سمجھ کر ان کو اپنائیں. جب سنت کا اتباع کریں گے تو عمل کے جو حسن ہے اور کوالٹی ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. آپ کسی بھی چیز سے روزہ کھول سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل کیا ہے؟ ان چیزوں سے کھولنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے کھولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، جس کو رطب کہتے ہیں، جو اردو میں ڈوکے جن کو کہا جاتا ہے، تازہ کھجور. اگر نہ ہوتی، یعنی موسم نہ ہو یا اویلیبل نہ ہو، تو چھواروں سے روزہ کھول لیتے، خشک کھجور سے. اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے، اور اس کے بعد نماز. آپ دیکھیں کہ اس وقت پھر ایک صبر کا امتحان ہوتا ہے، طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور ادھر سے نماز جا رہی ہے. لہٰذا عادت یہ بنائیے کہ روزہ افطار کر کے کھجور ہو یا پانی یا دودھ جو بھی آپ کو نصیب ہو، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لیجئے، پھر اطمینان سے کھانا کھائیے. کیونکہ جلد بازی میں کھانا کھانا بھی سارے دن کی بھوک کے بعد صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور نماز کی بھی تاخیر، مغرب کی جو ہے آدھا گھنٹہ تاخیر کر دینا، تو وہ بھی درست نہیں. لہٰذا اگر اعتدال کی راہ اختیار کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. جب پانی تھوڑا اندر چلا جائے یا کھجور چلی جائے، اور خالی معدہ میں کھجور جب استعمال ہوتی ہے تو کھجور مکمل ڈائٹ ہے، بہت بہترین اثر رکھتی ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ اگر جو نہار منہ اگر صبح کے وقت کوئی کھجور کھاتا ہے تو اس پہ زہر اور جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ جادو کے بھی کچھ جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ جسم میں کھجور ایسی ریزسٹنس بلڈ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے آئندہ روزہ رکھنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور بہت سے انفیکشن سے اور نقصان دہ چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. خصوصاً خواتین کے لیے، خواتین کے اندر کھجور ایسے مادے پیدا کرتی ہے کہ جس سے ان کا سائیکل درست رہتا ہے، بچوں کی ولادت میں سہولت ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ کھجور کا درخت اپنے لیے ہلاؤ، تر و تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گر پڑیں گی، یعنی ان کو اپنے اوپر گرا لو اور تازہ چنی ہوئی کھجوروں کو تم کھاؤ. تو یہ تازہ تو بہت اچھی ہے، اگر تازہ نہ ملے کوئی اور چیز بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوہ کھجور کی بہت تعریف کی، بہت سی بیماریوں کا علاج بھی اس میں ہے، لیکن وہ ہر ایک کو اگر میسر نہیں اور پاکستان میں خصوصاً اویلیبل نہیں ہوتی تو کوئی بھی کھجور اس نیت سے کہ سنت ہے اور اس خوشی سے کہ یہ ہمارے لیے ایک مکمل غذا ہے، انشاءاللہ آپ کا روزہ مزید خوشگوار ہو جائے گا. باقی اس کے علاوہ اگر کچھ اور کھانا چاہیں تو منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، رخصت دی ہے. کوئی اور آپ کی دل پسند ڈرنک ہو، چیز ہو، آپ پی لیجئے، اس سے بھی افطار کا ثواب ہو جائے گا، مگر سنت کا ثواب اسی میں ہے. پھر یہ وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں قبولیت دعا کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. افطار کے وقت کون سی دعا مانگی جائے؟ آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں،
لیکن یہ دعائیں مسنون ہیں. اس میں ایک دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے لیے افطار کرتا ہوں. ایک اور دعا جو عام کیلنڈروں میں لکھی ہوئی ہے لیکن بالکل بے سند اور بے اصل دعا ہے، اور اس کی کوئی سنت سے اس کی فضیلت ثابت نہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. آپ دیکھیں گے ہمارے ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر یہ دعا دہرائی جاتی، کیلنڈروں پہ لکھی ہوتی ہے، لیکن اس دعا کی کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں. اگر آپ ویسے پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیجئے، لیکن سنت سمجھ کر مت پڑھیے. سنت سمجھ کر جو دعا پڑھیے وہ سنن نبی داؤد کی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. پھر روزہ خود کھولنے کے ساتھ روزہ کھلوانے کا بھی ثواب ہے. یاد رکھیے کہ جب انسان کسی کا روزہ کھلواتا ہے تو اس چیز کو بھی بہت پسندیدہ عبادت شمار کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی غازی کو تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے. یعنی روزہ کھلوانے کا ثواب کتنا ہے؟ اتنا ہی ثواب آپ کو جتنا اس روزہ رکھنے والے کو. گویا اگر آپ نے خود ایک روزہ رکھا اور 10 لوگوں کا کھلوایا تو آپ کے کل کتنے روزوں کا ثواب ہو گیا؟ 11 روزوں کا ثواب ہو گیا. اچھا، صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس اتنا نہیں کہ ہم میں ہر شخص دوسرے کا روزہ کھلوا سکے. آپ نے فرمایا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو ایک گھونٹ پانی یا دودھ یا کھجور کے ساتھ بھی کسی کا روزہ کھلوا دیتا ہے. یعنی اگر بڑی بڑی دعوتیں نہیں کر سکتے تو چھوٹی نیکی سے بھی کوئی محروم نہ رہے. صرف کھجور بھی کسی کو دے دیتے. بلکہ میں تو اپنے گھر میں یوں کیا کرتی تھی کہ خود جو کھجور اٹھانے کی بجائے پلیٹ سے سب کو آفر کر دیتی تھی کہ آپ سب لیجیے، بچوں کو، اپنے ہی گھر والوں کو. تو اب اپنے ہی گھر والے کھول رہے ہیں اور اس نیت سے کھلوا رہی ہوں کہ میرے ہاتھ سے یہ لے کے کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ مجھے اجر ملے گا. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے محبت بھی بڑھتی، ایثار اور قربانی بھی بڑھتی ہے. اگر آپ ایک دن خود کریں، ایک دن بچوں سے کہیں آج فلاں سب کا روزہ کھلوائے گا، آج بیٹا کھلوائے گا، آج بیٹی کھلوائے گی، تو اس طرح ان کو آپ ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، انہیں بھی ثواب کمانے کا موقع دے رہے ہیں اور ایثار بھی. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، ہر ایک اس تلاش میں ہوتا ہے کہ جلدی سے میں کھا لوں. تو یہ جو افراتفری اور بے صبری کی کیفیت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. روزہ تو ایثار اور قربانی سے کھاتا ہے، لہذا آپ اس کو اپنے سے پہلے دوسرے کو آفر کر کے یہ ثواب کما سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر صرف غریبوں کا روزہ کھلوایا گیا تو اسی کا ثواب ہے. یہ آپ اپنے والدین کا کھلوا دیں، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا، کسی بھی انسان کا، کوئی بھی ہو، ان سب کا روزہ کھلوانا آپ کے لیے اجر و ثواب کا سبب ہے. اب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جھوٹ سے، لغو سے، بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنا جائز اور درست ہے. روزہ دار کے لیے کون کون سے کام جائز ہیں، یعنی روزے کی حالت میں کیا کچھ کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ حالت جنابت میں سحری کھا کر روزہ رکھا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس حال میں اٹھے کہ وہ ناپاک ہے اور ادھر سے روزے کا وقت جا رہا ہے تو پہلے سحری کھا لے، پھر اس کے بعد نہا لے، اگرچہ روزہ رکھا جا چکا. کیونکہ بہت سے لوگ اس معاملے میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. بعض خواتین جیسے پیریڈز کی حالت میں نہانا چاہتی ہیں اور رات کو نہا نہیں سکی، صبح کے وقت سحری بنانے میں وقت گزر گیا، کچھ کھانے میں گزر گیا. اب یہ ہے کہ فجر کا وقت ہے تو نماز سے پہلے آپ
1 گھنٹے کے اندر 1.5 گھنٹے میں نہا کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، خواہ پیریڈز کی وجہ سے ہو یا ناپاکی کسی اور وجہ سے ہو. تو اس میں سحری کھانے کے بعد، روزے کی ابتدا کے بعد آپ اطمینان سے نہا سکتی ہیں. اسی طرح مثلاً اگر آپ کو نہانا تھا، آپ سوئے رہ گئے، ایسا سوئے کہ سحری بھی گئی، نماز بھی گئی اور دن چڑھ آیا، بعض اوقات نہیں پتا چلتا، کوئی ایسی ایمرجنسی کبھی کبھار ہو سکتی ہے، اور آپ کو نہانا بھی تھا، نہانا بھی گیا. اب آپ بیٹھے ہیں 7 بجے یا 8 بجے صبح اٹھے، اب آپ سوچتے ہیں میں کیا کروں، روزہ نہ رکھوں، نماز نہ پڑھوں، نہاؤں کہ نہ نہاؤں، کیا کروں. تو آپ کیا کیجئے کہ اس وقت سحری تو نہ کیجئے لیکن نہا لیجئے اور نماز جو قضا ہو گئی اس کو پڑھ لیجئے اور اپنا روزہ مکمل کر لیجئے. چاہے آپ کے دن کے 12 بجے آنکھ کھلی ہے تو بھی آپ اس وقت نہا کر اپنا روزہ مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ رات آپ جب سوئے تھے آپ نیت سے سوئے تھے کہ صبح اٹھ کر آپ روزہ رکھیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ دار مسواک کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات گراں نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روزہ دار اور غیر روزہ دار سب کے لیے ہے. اور اس میں بھی آپ یاد رکھیے کہ مسواک کے اندر تھوڑا بہت جو کڑواہٹ ہوتی ہے یا ہلکا سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی کوئی بات نہیں. اسی پر بعض علماء کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ بھی جائز ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ میٹھا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ زبان پہ بہت سا ذائقہ آ جاتا ہے. لیکن مسواک آپ دن بھر میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کلی بھی کر سکتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن احتیاط کہ وہ گلے سے حلق سے سٹمک میں نہ چلا جائے. پھر اسی طرح روزہ دار جو ہے، جس سے ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. اگر اپنے جذبات پر کنٹرول ہو تو کس بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ممنوع ہیں. یہ بات میں اس لیے کھول کے کری کہ عموماً ہمارے ہاں دین کے معاملے میں اتنی شرم برتی جاتی ہے کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتے. ہاں، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اس حالت میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکے گا تو اس صورت میں کیا ہے کہ اسے اس چیز سے بھی بچنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا ٹیکا لگوانا جائز ہے جس کا مقصد صرف دوا اندر بھیجنا ہو، طاقت حاصل کرنا نہ ہو. مثلاً ڈرپ نہیں لگوا سکتے آپ، مثلاً گلوکوز نہیں لگوا سکتے، یا ایسا ٹیکا مثلاً کوئی وٹامنس والا جس کے ذریعے آپ کو انرجی ملے، ایسا کوئی انجیکشن نہیں لگوایا جا سکتا. ہاں، وہ انجیکشن جیسے مثلاً اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو اس کا انجیکشن جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو طاقت فراہم کر رہا ہے، وہ ایک پریونشن ہے، ایک علاج کے طور پر ہے، اس کی اجازت ہے. اسی طرح یہ ہے کہ عام طور پر جو دھواں وغیرہ ہوتا ہے، کھانا پکاتے وقت خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اسے انہیل کرنے میں کوئی حرج نہیں. کسی بھی چیز کو انہیل کیا جائے تو وہ لنگز تک جاتی ہے، دماغ پر جاتی ہے، لیکن وہ سٹمک میں نہیں جاتی. اس لیے انہیلر کا استعمال جو ہے اس کو علماء جائز قرار دیتے ہیں کہ جب روزہ ہو اور سانس کی اگر کسی کو تکلیف ہو تو ایسا انہیلر جو حلق سے، گلے سے سٹمک میں نہ آئے لیکن اس طرح کا ہو کہ جو لنگز تک چلا جائے دوا کے طور پر، تو وہ جائز ہے. کوئی دوا اورلی لینا جائز نہیں. سٹمک کے اندر کوئی دوا انجیکشن سے یا کھا کر اندر نہیں لے جایا جا سکتا. ہاں، اگر انجیکشن لگایا گیا ہے بازو پہ یا ٹانگ وغیرہ پہ تو اس میں حرج نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے، کیونکہ روزے میں کوئی چیز اندر لے جانا سٹمک میں منع ہے، کسی رگ سے خون نکالنا منع نہیں. مثلا بعض اوقات ایسی ایمرجنسی ہوگی، کوئی شخص سخت ایمرجنسی کی کیفیت میں اور اس کا بلڈ گروپ آپ سے ملتا ہے اور آپ کہیں نہیں جی میں تو روزہ نہیں توڑ سکتا اس لیے افطاری کے وقت میں خون دوں گا، تو افطاری تک اس شخص کی دنیا سے افطاری ہو چکی ہوگی. اس لیے ایسی سختی نہ کیجیے. خون دینے میں اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی طاقت بحال رہے گی
تو آپ کسی کی جان بچانے کے لیے خون دے سکتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سنگنی لگوائی، وہ گندا خون نکالنے کے لیے جونکیں جو لگوائی جاتی تھی وہ آپ نے روزے کی حالت میں لگوائی. تو کیا ہے کہ انہوں نے ڈنگ اندر لگایا ہوگا، پھر سک کیا ہوگا، تو اسی سے خون دینے میں حرج نہیں ہے. اسی طرح آنکھوں میں سرما لگانا جو ہے اس سے بھی ممانعت نہیں ہے. اسی طرح لپسٹک جو ہے یہ باہر ہوتی ہے، اسے کھایا نہیں جاتا، صرف لگایا جاتا ہے. اگر کسی کو عادت ہے ہونٹ چاٹنے کی اور لپسٹک کھانے کی تو وہ تو نہ لگائے، لیکن محض اگر باہر لگی ہوئی ہے یا سرما یا خوشبو تو اس میں ممانعت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ روزے دار کو روزہ رکھ کر ایسا نڈھال اور مسکین نظر نہیں آنا چاہیے کہ لوگ ترس کھائیں اور ہر ایک کو اشتہار دے کہ میں روزے سے ہوں، مجھ پہ ترس کھاؤ. نہیں، آپ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بہت ایکٹیو شو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت میں ہم تھکے نہیں. اب تو سرمے کا رواج ختم ہو گیا، لیکن اگر کوئی لگاتا ہو تو لگا لے، اگر ہونٹوں پہ کچھ لگاتا ہے تو لگا لے، اگر ویسے ہلکا پھلکا میک اپ کوئی کرتا ہے تو جو حکم ہے جس حد میں وہ کیا جا سکتا ہے اس میں بھی ممانعت نہیں. لیکن کوئی ایسی دوا نہ ڈالیں آنکھ میں کہ جس سے آنکھ سے وہ چیز حلق سے سٹمک میں جائے، کیونکہ سٹمک تک کسی چیز کے جانے سے روزہ جو ہے یا حلق کے نیچے اترنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر کھانے میں نمک کی کمی بیشی پر بہت ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہے تو وہ نمک چکھ کر تھوک سکتی ہے، بشرطے کہ آگے نہ لے جائے اس کو. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جان بوجھ کر کھانے پینے سے. ہاں، اگر کوئی بھول کے کھا جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کو چاہیے کہ روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. یہ بھولنا جو تھا یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی تھی اس کی، تو اس کا روزہ نہیں جائے گا. مثلا اگر آدھا تو آپ نے بھول کے کھایا اور آدھا کہیں اچھا آدھا کھا لیا تو اب آدھے کا کیا ہے، یہ بھی ختم کرتی ہوں، پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، تو یہ سنت اس موقع پہ نہ فرمائیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. جان بوجھ کے کرنا کیا؟ اندر حلق میں انگلی ڈال کے آپ کچھ نکال رہے ہیں، یہ غلط ہے. ہاں، طبیعت کی خرابی سے خود قے آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض لوگ یہ بہت کنفیوژن کرتے ہیں، قے آ گئی تو میں نے روزہ چھوڑ دیا. نہیں، خود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان کے قے نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس کو خود قے آ گئی اس کا روزہ برقرار ہے، اس پہ قضا نہیں. اگر اس نے جان کر کی تو اسے چاہیے کہ قضا دے. پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے جسمانی فزیکل ریلیشن جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا، اور وہ کفارہ ایک گردن غلام آزاد کرنا ہے، یا متواتر 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. لیکن یہ ترتیب کیا؟ پہلے غلام، اگر نہیں تو روزے رکھو، نہیں رکھنے کی ہمت، بوڑھے ہو یا بیمار ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مثلا ایک عورت کا روزہ تھا، دوپہر میں بچے کی ولادت ہو گئی، اب روزہ نہیں ہوگا. اب وہ کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے، دوا بھی کھا سکتی ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا اگر 12 بجے کے بعد روزہ جائے تو روزہ ہو جاتا ہے. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. یاد رکھیں کہ اگر 5 منٹ پہلے بھی روزہ چلا جائے تو روزہ چلا جاتا ہے. ثواب مل جائے گا لیکن قضا رکھنا ہوگا. یہ عام طور پر خواتین کے ساتھ مسئلہ. اسی طرح اگر 10 بجے تک مینسز ہو رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ اگر دوپہر کو مثلا ظہر کے وقت روزہ ختم ہو گیا پیریڈز کی وجہ سے تو وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں، ہمارا روزہ ہم پورا کر رہے ہیں. کوئی روزہ نہیں ہے. اب کھائیں اور پئیں. جب روزہ نہیں رہا تو کس کے لیے پرہیز ہو رہا ہے؟ یہ دین میں بلا وجہ کا ایک اضافہ ہے. تو اب کیا ہے اس میں، چونکہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں توڑا، اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا
اس کی بس صرف قضا دینا لازم ہے. حائضہ عورت نماز کی قضا نہیں دے گی لیکن روزے کی قضا اس پر بھی لازم ہے.